پرسکون کرنے والے بیہیویئرز کی اہمیت۔ یہ سمجھنا کہ لمبک سسٹم کے صرف فریز، فلائٹ اور فائٹ کے رد اعمال ہی غیر لفظی بیہیویئرز کو متاثر کرتے ہیں، یہ صرف آدھی بات ہے۔ جب آپ نان وربل بیہیویئرز کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی لمبک سسٹم کا کوئی رد عمل پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر کسی منفی، ناخوشگوار یا خطرناک تجربے کے بعد، تو اس کے بعد عموماً ایسے بیہیویئر ظاہر ہوتے ہیں جنہیں امریکن باڈی لینگویج ایکسپرٹس پرسکون کرنے والے بیہیویئرز کہتے ہیں۔ اس طرح کی حرکات تحقیقی لٹریچر میں اکثر ایڈیپٹرز بھی کہلاتی ہیں۔ ان حرکات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ناخوشگوار، تکلیف دہ یا پریشان کن تجربے کے بعد اپنے آپ کو اندر سے دوبارہ پرسکون کر سکے۔ جب دماغ خود کو دوبارہ نارمل حالت میں لانا چاہتا ہے تو وہ جسم سے ایسی حرکات کرواتا ہے جو انسان کو سکون دیں۔ یہ حرکات جسم پر باہر سے نظر آتی ہیں، اس لیے ہم انہیں اسی وقت ہی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور صورتحال کے مطابق ان کی تشریح بھی کر سکتے ہیں۔ خود کو پرسکون کرنے کا عمل صرف انسانوں میں نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر بلیاں اور کتے خود کو یا ایک دوسرے کو چاٹ کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ انسانوں میں یہ بیہیویئر زیادہ مختلف اور پیچیدہ شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ حرکات بہت واضح ہوتی ہیں، جبکہ کچھ بہت باریک اور پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ بچے کے انگوٹھا چوسنے والے ہی صرف ایک عمل کو سکون حاصل کرنے والا بیہیویئر سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زیادہ مہذب، پوشیدہ اور سماجی طور پر قابل قبول طریقے اپنا لیتے ہیں۔ مثلاً پینسل کو منہ میں رکھنا، ماچس کی تیلی کو منہ میں رکھنا یا چبانا، اپنے ہونٹوں کو چھونا، گردن کو ہاتھ سے سہلانا یا چہرے کو چھونا وغیرہ۔ زیادہ تر لوگ ان باریک خود تسکینی بیہیویئرز کو محسوس نہیں کرتے۔ اگر محسوس کر بھی لیں تو ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ حرکات انسان کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے میں بہت مدد دے سکتی ہیں۔ غیر لفظی بیہیویئرز کو درست پڑھنے کے لیے انسان کو ان خود تسکینی بیہیویئرز کو پہچاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیہیویئرز انسان کی موجودہ ذہنی کیفیت کے بارے میں بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور اکثر حیرت انگیز حد تک درست اشارے دے سکتے ہیں۔ میں لوگوں میں ایسے بیہیویئرز اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ کب بے چین ہوتے ہیں، کب اندر سے دباؤ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا کب میری کسی بات یا سوال پر خاموش منفی رد عمل دے رہے ہوتے ہیں۔ گفتگو، انٹرویو یا تفتیشی ماحول میں خود تسکینی یا اپنے آپ کو پرسکون کرنے جیسی حرکت کسی خاص سوال یا جملے کے جواب میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ عام طور پر پہلے بے چینی کے اشارے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے پیچھے ہٹنا، ماتھے پر شکن کا آنا، بازوؤں کو سخت یا کراس کر لینا۔ اس کے بعد دماغ ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ انسان خود کو پرسکون کر سکے۔ میں ایسے بیہیویئرز کو اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ سمجھ سکوں کہ سامنے والے شخص کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص سے ہر بار ایسا سوال پوچھوں جس کا جواب اگر وہ چاہتا تو آسانی سے دے سکتا تھا اور وہ جواب دے نہیں، لیکن اس کے فوراً ہی بعد اپنی گردن، کان، ناک یا منہ کو چھوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال نے اسے اندر سے بے چین کیا ہے، اس لیے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا لازمی یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سوال اسے پریشان کر رہا ہے، اور یوں یہی بات مجھے اس موضوع پر مزید بات کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ کسی بھی تفتیش کار کے لیے ایسے خود ساختہ خود کو پرسکون کرنے والے بیہیویئرز کو نوٹ کرنا بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہی بیہیویئرز جھوٹ یا چھپی ہوئی معلومات تک پہنچنے میں بہت بڑی مدد دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اشارے صرف جھوٹ پکڑنے کی کوشش سے زیادہ اہم اور قابل اعتماد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا موضوع، سوال یا بات کسی شخص کو پریشان کر رہی ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو اکثر ایسی معلومات سامنے آ سکتی ہے جو پہلے چھپی ہوئی تھیں۔ میرا نام ہے سجاد احمد جنیجو،